مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا پچھلے سال جو گاؤں تھا ناکامی ہوئی، قرآن سنا جا سکا، جس کی وجہ سے ایمان والے پڑھتے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال یہ آسان ہو گیا اور خیر کے ساتھ آواز آپ کا یہ قرآن الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نیک کام کا ہونا، دوسرا ہوتا ہے اس نیک کام کا قبول ہو جانا۔ نماز پڑھنا ایک کام ہے، روزہ رکھنا ایک کام ہے، قرآن کریم پڑھنا ایک کام ہے، صدقہ خیرات کرنا ایک کام ہے۔ یہ اچھے کام ہیں، اللہ کا حکم ہے اور کرنے والوں کو ثواب ملنے کی امید ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم نے جو کر لیا وہ قبول ہو گیا، یہ ضروری نہیں۔ ضروری ہے کہ نیک کام کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ ہم نے کر دیا، آپ اسے قبول کریں، اس لیے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہمارا قرآن اللہ کے حکم کے مطابق اس کی شاعر شنکر نہیں ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو ایسی نمازیں تو قبولیت کے لائق نہیں ہوتی۔ اللہ قبول کر لے بس اللہ کا شکر اور اس کا احسان۔ اس لیے میں نے یہ بات بتائی کہ نیکی ہونا ایک چیز ہے، اس نیکی کا قبول ہو جانا یہ دوسری چیز ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں کعبہ بنا رہے تھے، باپ بیٹوں نے دونوں نے مل کر کعبے کو تعمیر کیا، اللہ کا گھر بنایا۔ آج اس گھر کی زیارت کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنی پیشانی، اپنے بال اس غلاف کو لگا لیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ تو جنہوں نے وہ مبارک گھر بنایا ہے تو انہوں نے کتنا بڑا کام کیا، اللہ کے پیغمبر تھے، دونوں کے دونوں اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان سے زیادہ مخلصانہ عبادت تو کوئی نہیں کر سکتا، اور ان سے زیادہ بہتر عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم نے تو تعمیر کی ہے، آپ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم سننے کا موقع دے دیا ہے، اللہ کا احسان۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بندے کا کبھی بھی کسی بھی عبادت کو کرنے میں کوئی کمال نہیں ہوتا، کبھی کمال نہیں ہوتا۔ جب آدمی یہ سمجھے کہ میں کمال کر رہا ہوں، وہ شیطان ہے، وہ مسلمان نہیں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ جو عبادت اس نے کی ہے اسے کرتے رہنا چاہیے، کہ کہیں اس نے بے ادبی تو نہیں کی عبادت کے نام پر۔ نام تو روزے کا ہے کہ روزہ رکھا ہے، لیکن دن بھر آنکھ سے غیر محرموں کو دیکھا ہے، کانوں سے گانے سنے ہیں، زبان سے غیبتیں کی ہیں، تو یہ تو مذاق ہے، یہ تو عبادت نہیں۔ ہم قرآن کریم کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، نام بہت اچھا ہے، کام بہت اچھا ہے، لیکن ہماری بیوی بھی ہم سے باتیں کر رہی ہے تو قرآن کھولا ہوا ہے، اس سے بھی مذاق کر رہے ہیں، بچوں سے مذاق کر رہے ہیں،
قرآن کریم سامنے کھلا ہوا ہے اور فون پر لگے ہوئے ہیں، فون پر باتیں چل رہی ہیں، تو یہ تو عبادت نہیں، یہ تو مذاق ہو رہا ہے۔ اللہ کے کلام کی بے ادبی اور بے احترامی ہو رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کے بدلے میں آپ کی پکڑ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ اس کی دعا کریں کہ اللہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، آپ ہمیں معاف فرمائیں، جو کر لیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں، آئندہ کے لیے ہمیں بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق، اس کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی آدمی کو اپنی عبادت پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادتوں پر کیا کسی بھی چیز کا فخر پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان فرشتوں کو ایک مرتبہ اپنے اوپر بڑا فخر ہو گیا۔ صاحب دیکھو اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، تو کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، لیکن ہم کتنے اچھے فرشتے ہیں، سب سے اعلیٰ قسم کے اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، تو فرشتے بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بہت خوش ہوئے، تو فرشتوں سے کہا کہ اس فخر کی ضرورت ہے جو تم کر رہے ہو، تم نے عرش اٹھا رکھا ہے۔ فرشتوں نے ہنس کے اللہ فخر کی چیز تو ہے، آپ کا عرش اٹھایا ہے ہم نے۔ اللہ نے فرمایا سے اپنے پیروں کی طرف دیکھو ذرا، پیروں کی طرف دیکھا تو پیروں کے نیچے زمین نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا تم نے عرش نہیں اٹھایا ہے، عرش نے تمہیں اٹھا رکھا ہے، تم خواہ ہمیں غلط فہمی پڑھ رہے ہو، تم نے عرش اٹھا رکھا ہے۔ یہی مثال ہے بالکل، ہماری جو عبادتیں ہو رہی ہیں ہم کر نہیں رہے، اللہ ہم سے کرا رہا ہے۔ اسی رمضان میں ہزاروں لوگ ہیں ابھی بستروں میں ہیں، ابھی بھی روٹی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو ان فیملی سے، ان خاندانوں سے، ان گھروں سے نکال کر اپنے گھر میں بٹھا لیا ہے، اور یہاں سننے، سمجھنے، بولنے، کرنے کی صلاحیت کے ساتھ اپنی عبادت آپ سے کروا رہے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک دوسری بات عرض کرنی ہے، عام ذہن ہے مسلمانوں کا بنا ہوا کہ جس دن قرآن پورا ہو جاتا ہے تراویح میں، بس وہ سمجھتے ہیں کہ فارغ ہو گیا۔ یہ باتیں بھی الگ الگ ہیں۔ قرآن کریم کو تراویح میں سننا یہ ایک سنت ہے، تراویح پڑھنا یہ دوسری سنت ہے۔ قرآن کریم آج مکمل ہو گیا، ایک سنت پوری ہو گئی، لیکن دوسری سنت ابھی باقی ہے۔ جب تک رمضان باقی تو تراویح کا سلسلہ بھی باقی رہے گا۔ لہٰذا قرآن کریم کے پورا ہونے کے بعد تراویح نہیں چھوڑی جائے، تراویح اس وقت تک پڑھی جائے گی جب تک رمضان چل رہا ہے۔ تیسری بات یہ عرض کرنے کے لائق ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اللہ نے فضل سے 20 دن اس دن نکل گئے ہمارے، اور بہت تھوڑا سا حصہ رمضان کا بھی باقی ہے۔ آدمی کو جب اپنی گنہگاری کا احساس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتے ہیں تو اس کی دل کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ جو کر لیا ہوتا ہے اس پر خوش نہیں ہوتی، جو ہونا ہے اس کے لیے سیریس ہوتی ہے۔ ہم اس پر راضی نہ ہو کہ ہم تو 21 دنوں کے روزے رکھ رہے ہیں، آپ کو اس پر محنت کرنی چاہیے کہ جو آنے والا باقی وقت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی اس باقی وقت کی بھی خبرداری کرنا ہوگا۔ رات چلی گئی ہے، ابھی اور بات آگے آئے گی، تو آپ کی محنت کا عمل اس میں نظر آنا چاہیے کہ آپ راتوں میں اپنے گھر میں خاص طور سے اس کا اہتمام کریں کہ آپ کے گھر کی عورتیں، بچے، بیٹیاں، بہنیں سب قرآن کریم پڑھیں، راتوں میں نوافل کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں جتنی آپ کی ہمت ہے۔ یہ تو ضروری نہیں کہ آپ سارے رات جائیں، لیکن اپنی ہمت بڑھ تو کچھ کر کے دکھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے ہاں یہ میرا بندہ میری محبت میں بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ اعمال کو گنتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قیمت نہیں ہے کہ آپ نے کتنے قرآن پڑھے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ آپ نے کتنی نفلیں پڑھی، لیکن اللہ کے یہاں اس کی ویلیو ضرور ہے کہ قرآن کریم کو آپ نے کتنی محبت سے
कितनी अजमत के साथ पढ़ा है। हम तो इस पर खुश हो जाते हैं, साहब हम तो 12 मिनट में पार कर देते हैं, कोई हमारी कलात 12 मिनट में पार नहीं कर सकता। जो कर रहा है वो खास कर रहा है, कुरान तो नहीं हो सकता 12 मिनट, पारा तो 12 मिनट में नहीं हो सकता। हमें तजर्बा है कि ये काम करते हैं। कुरान करीम के पढ़ने के जो आदाब है, कहाँ सांस तोड़ना चाहिए, कहाँ सांस चालू रहना चाहिए, कहाँ वक्त होना चाहिए, कहाँ वक्त नासिब होना चाहिए, कहाँ सकता होना चाहिए, जब इसका पता ही नहीं तो फिर तो 12 मिनट में या 10 मिनट में भी पार हो गए। और अगर कुरान करीम के आदाब से वाकिफ है तो 20 मिनट में भी पार नहीं होता। अगर आदाब से कुरान पढ़ते घास काटने में तो 5 मिनट में भी पास हो जाता है। अल्लाह ताला का जो कलाम है मोहब्बत से पढ़िए, चाहे एक पारा पढ़े, लेकिन पढ़िए इस तरह के अल्लाह का कलाम है, मेरे रब का कलाम है, मैं अपने रब का कलाम पढ़ रहा हूँ। और जब आदमी इस तसव्वुर के साथ अल्लाह के कलाम को पढ़ता है कि मेरे रब का कलाम है, मैं अपने रब के कलाम को पढ़ रहा हूँ, तो फिर हिम्मत नहीं कि फ़ोन पर बातें करेगा, फिर हिम्मत नहीं कि बच्चों में, बीवी में और भाइयों में मशहूर होगा। या तो कुरान बंद हो फिर बात करो, कुरान बोला हो आप बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बेहतरी है। अर्ज़ ये करना है कि बाकी वक्त की कदर करने की कोशिश करें। आखिरी बात यह अर्ज़ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने को हम सब की ज़िंदगियों के बदलने का ज़रिया बनाए। इस वक्त पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत बहुत परेशानी के दौर से गुजर रही है। हमें रोज़ रोज़